توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر اعظم کو زمان پارک سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہمایوں دلاور نے توشخانہ فوجداری کیس کا فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے 36 کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ زمان پارک کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچنے والے کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے 2 خواتین سمیت 33 کارکنان کو پولیس وینس میں ڈال کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا۔ پشاور میں بھی پولیس نے احتجاج کرنے والے 3 کارکنوں کو حراست میں لیا۔ پی ٹی آئی کا توشخانہ کیس میں چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کو بھی اعلیٰ عدالت نے چیلنج کرنے کا اعلان۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق توشخانہ مقدمے کے ذریعے نظام عدل کے پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگا دیا گیا۔ تاریخ کی بدترین ٹرائل میں انصاف کی تفریح کی کوشش کی گئی۔ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے توشخانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں آئی ٹی پنجاب، سی سی پی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس کے پاس کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ عدالت عالیہ پنجاب پولیس کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے۔ عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ توشخانہ کیس کے فیصلے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، کوئی بھی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچانے اور قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جدوجہد رکھنی ہے۔ توشخانہ کیس کے فیصلے کے اثرات تحریک انصاف کی پارٹی پر بھی آئیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی وہی تقاضے ہیں جو رکن قومی اسمبلی بننے کے لیے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ بننے کی اہلیت نہ رکھنے والا پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سربراہی کی اہلیت کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں جلد اجلاس کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری سیاسی نہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحقیقات 1 سال سے جاری تھی۔ مواقع ہونے کے باوجود توشخانہ کیس میں جھوٹ بولتے رہے۔ قانونی تقاضے پورے ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنایا۔ ایک چوری کا عوام کو پتہ چلا تو چور احتساب سے بھاگتا رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ فارن فنڈنگ اور سائفر کی سزا باقی ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے دور میں مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا، اب ان کو کرپشن، فراڈ، جھوٹ کے جرم میں سزا بھگتنی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی اسلام آباد سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نہ صرف چوری کی بلکہ چوری پر سینہ زوری کی۔ عوامی نمائندوں کو الیکشن کمیشن کے پاس گوشتواروں میں اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ توشہ خانے کے تحائف کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر لوگ پرامن رہیں، اگر قانون کو ہاتھ میں لیا تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ سوشل میڈیا پر ٹیم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اب صرف سوشل میڈیا کی پارٹی بن کر رہ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اگر سمجھتے ہیں کہ بے قصور ہیں تو اعلیٰ عدالتوں میں جائیں۔ شام محمود قریشی کی آج پرانی خواہش پوری ہوئی ہے۔ ضد، انا اور اقتدار کی بھوک آج چیئرمین پی ٹی آئی کو اس مقام پر لے آئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک بھی بول پڑے، کہا کہ اچھی بلی پارٹی تھی جس کو بنانے میں ہمیں برسوں لگے، ہوس کو بنانے میں ہمیں برسوں لگے، لیکن ہوس اقتدار میں محض 1 سال کے اندر پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر جس نے احسان کیا انہوں نے ہی رسوائی ہوئی ہے۔ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، نوجوان مزید کسی کے فریب جال میں نہیں آئیں گے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی کے ڈوسا چتوان کہتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی مجھے کہتے تھے جا کر کہو کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، آج مجھے ان کے لیے بھی یہی کہنا پڑ رہا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی، انتخابات میں تاخیر کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سی سی آئی کا 50واں اجلاس، چاروں وزرائے اعلیٰ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کے اضافے کا تناسب پاکستان کی معاشی ترقی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ پاکستان میں آئندہ منتخب شدہ حکومت اور مستقبل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ نگران حکومت کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہوتا ہے، جب تک الیکشن نہیں ہوتے نگران سیٹ اپ رہتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ کی سی سی آئی کے بعد گفتگو، کہا کہ 4 ماہ میں حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے، تمام صوبوں کی نشستیں وہی رہیں گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ الیکشن میں التوا ہو تو نگران حکومت کو کوئی آئینی کور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے مردم شماری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ کیا ہوا کہ پنجاب کی آبادی اتنی کم ہو گئی، قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئی ہیں، نہ طریقہ کار پر بحث ہوئی، نہ نتائج کی شفافیت کا پتہ چلا۔ جہلم اور چکوال جیسے اضلاع صرف ایک نشست کے اضلاع بن جائیں گے، ملتان، لاہور اور گجرانوالہ کو بھی نشستیں کھونی پڑیں گی۔ اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 4 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ لاہور، کراچی سمیت ملک بھر میں ریلی اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کشمیر بنے گا پاکستان اور مودی سرکار مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔
सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहे नूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा आगाज। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला महफूज कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने सुबह 8:30 बजे तलब किया था, लेकिन ताहाल वो अदालत में पेश नहीं हुए। समाअत के आगाज पर जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या कोई पीटीआई की जानिब से वकील आया है। जज की जानिब से तोशाखाना केस मुतअद्दिद बार कॉल किया गया। अदालती फैसले के मुताबिक जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल की कैद सुना दी गई है। जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का महफूज फैसला भी सुना दिया है। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाली 36 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जमान पार्क के बाहर चेयरमैन पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए पहुंचने वाले कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली हुई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 33 कारकुनान को पुलिस वैन्स में डालकर मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया, जिनमें से 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने किसी कारकुन को भी पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। जराये का कहना है कि शहर भर में पुलिस को हिदायत की गई है कि जहां भी पीटीआई के कारकुनान निकलें उन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में भी पुलिस ने एहतजाज करने वाले 3 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पीटीआई ने तोशाखाना केस में चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी को भी आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निजाम अदल की पेशानी पर एक और स्याद धब्बा लगाया गया। तारीख की बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम मंजूरी की बदतरीन मिसाल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजर उमैर नियाजी ने कहा कि कानूनी तौर पर साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उमैर नियाजी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल नहीं हुए। उमैर नियाजी का कहना है कि पुलिस ने अदालती फैसले की कोई कॉपी नहीं दिखाई। दूसरी जानिब पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि हमें इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस उसी जज को भेजा जिसने पहले भी हमारे खिलाफ फैसला दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से उमर खान न्याजी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन PTI को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया गया। पुलिस के पास कोई फैसला नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि अदालत आज ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करे। अदालत आलिया पंजाब पुलिस की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे।
الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے اثرات تحریک انصاف کی پارٹی پر بھی آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی وہی تقاضے ہیں جو رکن قومی اسمبلی کے لیے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ بننے کی اہلیت نہ رکھنے والی پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سربراہی کی اہلیت کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں جلد اجلاس کا امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے اثرات تحریک انصاف کی پارٹی پر بھی آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی وہی تقاضے ہیں جو رکن قومی اسمبلی بننے کے لیے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ بننے کی اہلیت نہ رکھنے والا پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سربراہی کی اہلیت کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں جلد اجلاس کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری سیاسی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو وارنٹ لے کر جاتا تھا یہ اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحقیقات 1 سال سے جاری تھی۔ مواقع ہونے کے باوجود توشہ خانہ کیس میں جھوٹ بولتے رہے۔ قانونی تقاضے پورے ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک چوری کا عوام کو پتہ چلا تو چور احتساب سے بھاگتا پھر رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ فارن فنڈنگ اور سائفر کی سزا باقی ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ جب نواز شریف پر الزام لگا تو انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا۔ لگا دیا اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے۔ اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا شور مچ رہا ہے جی، یہ دہرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب اریسٹ کیا تھا، یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، جب وزیر اعظم 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف پر الزام لگا، ان کا پیناما کے اندر نام نہیں تھا، کسی قسم کا نام نہیں تھا۔ وہ جاتے پارلیمنٹ میں جاتے لکھتے کہ میرا پیناما میں نام ہی نہیں ہے، لیکن ان پہ ایک الزام کی پرسپشن اسی شخص نے جس پہ آج کرپٹ پریکٹسز پروون بیونڈ ڈاؤٹ ہوئی ہیں، یہ الزام لگاتا تھا، جو اپنے کسی چیز کا جواب نہیں دے سکا۔ ان پہ جب الزام لگا، انہوں نے کیا کیا؟ جو عمران خان کی ان کے احتساب کی درخواست تھی سپریم کورٹ کو، وہ کچرے کے ڈبے میں گئی تھی۔ لیکن اس وقت وہ وزیر اعظم نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ میرا احتساب کریں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، میرا پورا احتساب ہونا چاہیے۔ اور احتساب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بعد میں ان کے اوپر جو القاب، وہ ایک الگ کہانی ہے، یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح بھی نواز شریف کو۔ اور اس نے اپنا جواب دیا تھا، اس نے 150 سے زائد پیشیاں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی تھیں۔ انہوں نے اپنے 40 سال مرحوم والد کا جواب دیا تھا۔ اور کس پہ نکالا تھا کہ اقامے کا وہ تنخواہ جو اپنے بیٹے سے نہیں لی، پاکستان میں قانون موجود نہیں تھا کہ جو آپ نے ایسٹ ریسیویبل نہیں ہوا اس کو ڈکلیئر کیسے کریں، تو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تھا، بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا تھا، الیکشن لڑنے نہیں دیا تھا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا تھا۔ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اور ان نے پورا اپنا جواب دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 150 سے زیادہ پیشیاں بھگتی تھیں۔ ان کو آپ کدھر تاریخ دہرا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو گرفتار، بھئی چور کو گرفتار کیا ہے۔ ایک چور آج قانون کے کٹہرے میں جو 15 ماہ سے بھاگ رہا تھا، اگر ہم نے اس کو سیاسی طور پر گرفتار کرنا ہوتا، میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں، شہباز شریف صاحب کے پاس وہی اختیار تھا جس کو مس یوز عمران خان کرتا رہا، وہی اختیار تھا کہ نیب کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے عمران خان کو پہلے دن گرفتار کر دیتے اگر سیاسی انتقام تھا تو، اگر کوئی جھوٹا کیس بنانا ہوتا تو۔ ریاستی طاقت بھی وہی موجود تھی۔ کتنے لوگوں کو طیبہ گل کی طرح وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف نے گرفتار کر کے عمران خان صاحب کے خلاف گواہیاں کروائیں۔ وہ رانا ابرار صاحب جنہوں نے توشہ خانہ کے، یہ ان کے کیس کا، یہ ان کے دور کا کیس ہے۔ یہ الزام جو ان پر لگا تھا، وہ رانا ابرار صاحب جو جرنلسٹ تھے، انہوں نے ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لگایا تھا۔ اس وقت اس کو صدارے سے، نوکری سے نکال دیا۔
اس کی زبان بندی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چوری کی بھی تھی. کتنے سارا میڈیا اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف الزام تراشی کرتا تھا، ہر سیاسی مخالف کرتا تھا. عمران خان صاحب بڑے احتساب کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، لیکن نواز شریف نے خود اپنے آپ کو احتساب کے آگے پیش کیا اور آج سرخرو ہوا ہے. تو اس لیے یہ آپس میں کسی قسم کی کوئی کامنالٹی نہیں ہے. انہوں نے جواب دیے تھے اپنے، یہاں ان سے جواب مانگو تو ریاستی اداروں پر حملہ، ریاستی جو آفیسز ہیں ان کے اوپر حملہ، حساس بلڈنگز کے اوپر حملہ، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش. وہ بھئی آپ کی گرفتاری نیشنل ایکسچیکر، مس یوز آف اتھارٹی اور ڈس آنیسٹی بیونڈ ڈاؤٹ پہ ہوئی ہے. آپ نے جواب نہیں دیے ہیں، جو جواب دیے ہیں وہ جھوٹ بولے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ابھی آپ پہ باقی کیسز آنے ہیں. تو یہ کسی قسم کا ٹویسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف نے اپنا احتساب پاکستان کی ہر عدالت سے کرایا، اپنا جواب دیا، اپنے مرحوم والد کا جواب دیا. یہ اور الیکشن کے قریب عمران خان کو گرفتار کر لیا. الیکشن کیا پورے پاکستان کے جو چور ہوتے ہیں ان کا بھی تو ووٹ ہوتا ہے نا، انہوں نے بھی تو الیکشن میں ووٹ دینا ہوتا ہے. تو کیا پورے چوروں کو الیکشن سے 3 مہینے پہلے گرفتاری ان کی بند ہو جاتی ہے کہ جو چور ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اور باقی چوروں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ ٹریٹمنٹ باقیوں کے سامنے بھی ہوتی ہے؟ ایک چور گرفتار ہوا ہے، اس نے قومی خزانے اپنے منصب کا مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے قومی خزانے سے چوری کی ہے، توشہ خانہ سے چوری کی ہے، ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اپنے بے فارمز میں مس ڈیکلیریشن کی ہے، الیکشن فارم میں مس ڈیکلیریشن کی ہے، ٹیکس میں مس ڈیکلیریشن کی ہے. تو اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ اس سے کسی بھی شخص کی وہ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا، اس کو اقامے پہ اریسٹ کر کے گرفتار کر کے الیکشن لڑنے نہیں دیا، اس کی صدارت سے ہٹا دیا، اس کا پاپولیرٹی سے. اور پھر آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑا کیونکہ اس وقت پتا تھا عوام کو کہ یہ جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں. تو الیکشن قریب ہے، وہی دہرائی جا رہی ہے، کیوں غلط بیانی کرتے ہیں؟ تو وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے دور میں مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا. چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپشن، فراڈ، جھوٹ کے جرم میں سزا بھگتنی ہوگی. توشخانہ کیس میں اسلام آباد کے سیشن عدالت کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تاڑر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نہ صرف چوری کی بلکہ چوری پر سینہ زوری کی ہے. عوامی نمائندوں کو الیکشن کمیشن کے پاس گوشواروں میں اثاثے ظاہر کرنا ہوتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، ان کی چوری اور مس ڈکلیریشن ثابت ہوئی ہے. توشخانہ کیس کے تحائف کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 11 مہینے سے چلتا کیس کبھی نہ کبھی اپنے انجام کو تو پہنچنا ہی تھا. جج صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی صادق اور امین نہیں رہے. تاڑر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ تکنیکی بنیادوں پر اپنا کیس آگے لے کر چلتے رہے. دوسروں پر الزام اور دیوار سے لگانے والے کے پاس آج اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے. خبریں مزید بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے حوالے سے کہا ہے کہ لوگ پرامن رہیں، اگر قانون کو ہاتھ میں لیا تو سختی سے نمٹا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اگر سمجھتے ہیں کہ بے قصور ہیں تو اعلیٰ عدالتوں میں جائیں. شاہ محمود قریشی کی آج پرانی خواہش پوری ہو چکی ہے. یہ وہی سابق وزیر اعظم ہے جو مخالفین کو چور ڈاکو کہتا تھا. اس نے اپنے تمام مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا. شرجیل میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی آمرانہ فرعون والی سوچ تھی.
توشخانہ کیس میں جج صاحب نے صفائی کا پورا موقع دیا. یہ کیس پر التوا پہ التوا لیتا رہا. جتنا ریلیف اس کو ملا آج تک کسی کو نہیں ملا. عید کی رات فریال تالپور کی توہین آمیز انداز سے گرفتار کروایا گیا تھا. ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کی اہلیہ کو اس انداز سے گرفتار کیا جائے. رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ پولیس پر پیٹرول بموں سے حملہ کیے گئے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، فریال تالپور اور آصف علی زرداری سب گرفتار ہوئے. کسی کی گرفتاری پر پیٹرول بم نہیں پھینکے گئے تھے. زمان پارک کے اندر سے پیٹرول بم پھینکے گئے. ہمارا قانون کیوں اسے رعایت دے رہا تھا جو لوگوں کو آج سے بھی لاڈلا بنا ہوا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک نے سابق وزیر اعظم کی توشخانہ کیس میں گرفتاری پر اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا. پرویز خٹک نے بیان میں کہا کہ عدالت کا فیصلہ واضح کرتا ہے. ہمارا عدالتی آزاد ہیں. فیصلے آئین اور قانون کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرپشن، چوری اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانون موجود ہے. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار عدالتوں کو حاصل ہے. ہمارا شروع دن سے موقف تھا کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ممکن ہے. ضد، انا اور اقتدار کی بھوک آج ان کو اس مقام پر لے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی بھلی پارٹی تھی جس کو بنانے میں ہمیں برسوں لگے. ہوس اقتدار میں محض 1 سال کے اندر ہی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جس نے ان پر احسان کیا ان ہی کو رسوا کر دیا. جس نے وزیر اعظم بننے میں مدد کی انہوں نے سب کو رسوا کر ڈالا. دوسری جانب ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فواد عاشق فردوس عاشقوان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی مجھے کہتے تھے کہ جا کر کہو کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. آج مجھے ان کے لیے بھی یہی کہنا پڑ رہا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشقوان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فردوس عاشقوان ہوں. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے فارم سے سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے بشرا بی بی کو مبارکباد دینا چاہوں گی. آج مرشد کے کرشمے دکھانے کا وقت آ گیا. آج آپ کے غلط مشوروں نے پی ٹی آئی کی سیاست کو تہس نہس کر دیا ہے. فردوس عاشقوان نے کہا کہ عثمان بزدار، فرح گوگی کو بھی جیل کی سلاخوں میں جانا چاہیے. مرشد کے حکم پر چلنے والے افراد کو بھی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اگست پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے. رہنما آئی پی پی کا مزید کہنا تھا کہ آج زمان پارک سے پی ٹی آئی کا فلم اتر گئی ہے. ایک کارکن بھی وہاں احتجاج کرنے کے لیے نہیں پہنچا. آج غرور و تکبر کا بت پاش پاش ہوا. توشخانہ کیس میں چوری بے ایمانی ثابت ہو چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ فردوس عاشقوان نے کہا کہ عثمان بزدار، فرح گوگی کو بھی جیل کی سلاخوں میں جانا چاہیے. مرشد کے حکم پر چلنے والے افراد کو بھی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اگست پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے. رہنما آئی پی پی کا مزید کہنا تھا کہ آج زمان پارک سے پی ٹی آئی کی فلم اتر گئی ہے. ایک کارکن بھی وہاں احتجاج کے لیے نہیں پہنچا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ فردوس عاشقوان نے کہا کہ عثمان بزدار، فرح گوگی کو بھی جیل کی سلاخوں میں جانا چاہیے. ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی مجھے کہتے تھے کہ جا کر کہو کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. آج مجھے ان کے لیے بھی یہی کہنا پڑ رہا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فردوس عاشقوان نے کہا کہ کشمیر کے فارم سے سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے بشرا بی بی کو مبارکباد دینا چاہوں گی. آج مرشد کے کرشمے دکھانے کا وقت آ گیا. آج آپ کے غلط مشوروں نے پی ٹی آئی کی سیاست کو تہس نہس کر دیا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے. انتخابات میں تاخیر کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا. چاروں وزرائے اعلیٰ، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کر لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے. انتخابات میں تاخیر کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس
چاروں وزرائے اعلیٰ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کر لیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ کیا نتائج پیش کیے گئے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، مزید جانتے ہیں سونیا ملک سے۔ جی سونیا، مجھے بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا نتائج پیش کیے گئے ہیں اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم میاں محمد شہباز کے زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل CCI کا 50واں اجلاس آج منعقد ہوا اور مشترکہ مفادات کونسل نے اس اجلاس میں پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل خانہ مردم شماری کے حتمی جو نتائج ہیں اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس اجلاس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی، اور 1 مارچ 2023 کو شروع کیے جانے والی 7ویں خانہ مردم شماری میں پاکستان ادارے شماریات PBS کے حتمی اعداد و شماریات جو ہیں وہ سامنے لائے گئے، جس میں پاکستان کی کل آبادی 241.49 ملین ہے اور آبادی میں اضافے کی شرح 2.55% بتائی گئی ہے۔ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت سب سے زیادہ جو گروتھ ہے وہ بلوچستان میں ہوئی ہے اور سب سے کم گروتھ خیبر پختونخوا میں رجسٹر کی گئی ہے، جبکہ اگر یہاں پر آپ کو جو مردم شماری کے حوالے سے جو اس کے اثرات جو الیکشن پہ پڑیں گے اس حوالے سے بات کی جائے تو کیونکہ جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پہلے بھی یہ بیان دے دیا تھا کہ جو الیکشن ہوں گے 2023 کے وہ 2023 کی ہی مردم شماری پر کیے جائیں گے۔ تو آج جو مشترکہ اجلاس ہوا اس میں جو مردم شماری کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس میں نئی حلقہ بندیوں میں صرف 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا اور 4 ماہ میں ہی انتخابات کروائے جا سکیں گے، کیونکہ اب جو نتائج ہے وہ سامنے لے آئے ہیں اور چونکہ جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی 9 اگست تک تحلیل ہونے کا بتایا گیا ہے، تو جو الیکشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 4 ماہ کے اندر جو ہے اس مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سونیا ملک، آپ اپڈیٹ کر رہی تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے تمام 8 ارکان نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے اور آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت عام انتخابات شائع کیے گئے ہیں۔ مردم شماری کے مطابق اعظم نذیر تاڑر کا کہنا تھا کہ آج مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طویل ہوا، جس میں وزیر اعظم، چاروں وزرائے اعلیٰ اور CCI کے دیگر ممبران نے شرکت کی اور کونسل میں نئی مردم شماری کی منقطع منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے تمام 8 ارکان نے مردم شماری کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت عام انتخابات شائع کیے گئے ہیں، مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ آئینی بحرانی کیفیت تھی جس کو اب دور کر لیا گیا ہے، اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کا عمل کتنی جلدی کرتا ہے۔ 4 ماہ میں حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جانا چاہیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مردم شماری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی آبادی اتنی کم ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئی ہیں، نہ طریقہ کار پر بحث ہوئی اور نہ ہی نتائج کی شفافیت کا پتہ چلا۔ سابق وزیر نے کہا کہ جہلم اور چکوال جیسے اضلاع صرف ایک نشست کے اضلاع بن جائیں گے، ملتان، لاہور اور گجرانوالہ کو بھی نشستیں کھونی پڑیں گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سیاستدانوں کا رویہ مایوس کن ہے، اب خود اس مردم شماری کو عدالت میں چیلنج کروں گا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ ایک بار پھر سے آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی
बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सुपुर्दारी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार थाना कोहसार में दर्ज FIR में मुलजिम नामजद हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, गिरफ्तारी न हो सकी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि छापे के दौरान 2 गाड़ियां और असलहा बतौर माल मुकदमा बरामद किया गया। दोनों गाड़ियों को रिकवरी मेमो के जरिए माल मुकदमा का हिस्सा बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIR का मालूम होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार ने किसी अदालत में सरेंडर नहीं किया है। ट्रायल के इल्तवा में होने की सूरत में ही माल मुकदमे की सुपुर्दारी मुमकिन है। सिंध असम्बली में सिंध मास ट्रांस अथॉरिटी तरमीमी बिल को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ऐवान में MMA के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने अपनी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस में उस अमरा की निशानदही की है कि लियारी जनरल अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सोमरू ने जवाब देते हुए कहा कि इस बात पर हमेशा दुनिया से दाद मिलती है कि सिंध हुकूमत ने सेहत के निज़ाम को बेहतर किया। सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी ट्रामा केयर की सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बीमारी के इलाज पर हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। कोरोना में जब ऑक्सीजन का मसला हुआ था तो हमने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडों, तशवीश कुन सियासी और माशी सूरत हाल और गैर समाजी पाबंदियों ने कश्मीरियों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर को खुद अरादियत पर हमला किया था। मजलूम कश्मीरियों को हासिल खुसूसी नीम खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। मोदी सरकार ने जायदाद की खरीदो फरोख्त का कानून पैरों तले रौंद दिया, जमीन अलाट करना शुरू कर दी और अक्सर इलाकों को स्ट्रेटेजिक एरिया करार देकर भारतीय फौज को काबिज बना दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि 5 अगस्त के मुकदमात ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया है। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी और गैर ज़ाब्ता तसल्लुत के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी जा रही हैं। यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अपनी गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों का आगाज किया। इन कार्रवाइयों का मकसद कश्मीरी अवाम को बेइख्तियार करना है, हक राय दही से महरूम करना है और इनकी अपनी ही सरजमीन से उनको ही बेदखल करना है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह फौज की जानिब से बहादुर और पुरअज़्म कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती का ऐलान किया गया। ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फौजी लॉकडाउन और आबादती ढांचा तब्दील करने का गैर कानूनी इकदाम को अमली जामे पहनाया गया। मुसल्लह कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की कारदादों के मुताबिक हल हो जाना चाहिए। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी कवानीन की सरीह के खिलाफ वर्जियाँ हैं। भारतीय हुकूमत की बयानबाजी दुश्मनी पर मबनी इक़दाम और इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल तौर पर खतरा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया है। कश्मीरी कौम की शनाख्त खत्म करने की साजिश की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि काबिज भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को उनके घरों में ही कैद कर रखा है। कश्मीरी नौजवानों को रोजाना जारी मुकाबलों
اور نام نہاد سرچ آپریشنز میں ماورائے عدالت نے شہید کیا۔ اور اب بات کریں کچھ بارش کے حوالے سے، تو اسلام آباد، گجرانوالہ، تھرپارکر، بدین، خیرپور اور رحیم یار خان میں رات گئے تیز بارش ہوئی۔ تیز بارش کے سبب کچھ علاقوں میں کھڑی فصلیں بھی متاثر ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور پنجاب کے بعض علاقوں میں، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر سمیت ان علاقوں میں بارش کا واضح امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ اسلام آباد، گجرانوالہ، رحیم یار خان میں رات سے تیز بارش ہوئی۔ تیز بارش کے سبب کچھ علاقوں میں کھڑی فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور پنجاب کے بعض علاقوں میں، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سابق ایس ایس پی سی آئی اے عمر ورک اینٹی کرپشن کے ریڈار میں آ گئے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے عمر ورک اور بیٹے اویس عمر ورک کو کرپشن اور غیر قانونی سازش کے الزامات میں طلب کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ساکی بٹ سے۔ جی ساکی، مجھے بتائیے گا کہ اویس عمر ورک اور عمر ورک کو جو قانونی سازش کے الزامات میں طلب کیا گیا ہے، اس طلبی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ترجمان اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق سابق انسپیکٹر پولیس عمر ورک اور ان کے بیٹے اویس عمر ورک کو کرپشن اور غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کے لیے کے الزامات پر طلب کر لیا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب کا کہنا ہے کہ شکایت ملی ہے کہ پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہونے والے عمر ورک نے دوران ملازمت شیخو پورہ اور ڈی ایچ اے لاہور میں ناجائز ذرائع سے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، جو کہ بے نامی جائیدادیں ہیں۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق سابق انسپیکٹر عمر ورک کو اینٹی کرپشن شیخو پورہ نے 9 اگست صبح 10 بجے طلب کرتے ہوئے جائیداد کی تفصیلات، بینک سٹیٹمنٹ اور ٹیکس ریٹرنز بارے معلومات ساتھ لانے کا حکم دیا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن نے متعلقہ حکام کو عمر ورک کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اینٹی کرپشن نے سابق انسپیکٹر عمر ورک کے بیٹے اویس عمر ورک کو بھی طلب کیا ہوا ہے۔ اویس عمر ورک کے خلاف بھی ناجائز اثاثہ جات بنانے کے الزامات ہیں۔ ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ جی ساکی بٹ، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو وہیں دوسری جانب کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی پریس کلب میں کشمیر یوتھ فورم کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے مودی حکومت نے کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو ختم کرنا بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ مزید جانتے ہیں نور امین کی اس رپورٹ میں۔ کراچی پریس کلب میں یوتھ فورم فور کشمیر کے جانب سے یوم کشمیر کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت فوج نے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی، جس کی وجہ سے کشمیری مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ یہ کشمیر کے حوالے سے حکومت سے کیا مطالبات کرنا چاہتی ہوں؟ جی بالکل، جیسے ہر چیز کو حکومت اوپر اٹھا رہی ہے تو آبویسلی کشمیر بھی ہمارے ایک نیشنل کاز ہے، تو ہمیں اس کی بھی آواز ہمیشہ اونچے ستائے تک اٹھانی چاہیے۔ خاص طور پہ یوتھ کا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا ہو سکتا ہے، تو آئی جسٹ وانٹ اینڈ ریکویسٹ یوتھ آف پاکستان کہ وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور اپنے سوشل میڈیا پہ جہاں پہ بھی ان کو موقع ملے وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں اس کاز کو۔ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یوم استحصال کا اصل جو مقصد ہے وہ 35A آرٹیکل اور 370 آرٹیکل جو ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو کشمیر
کو آزادی حق حاصل تھا وہ انڈیا نے جبری طور پہ ظلمانہ طور پہ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کشمیریوں پہ جو ظلم ڈھائے 2019 سے، اس پہ انہوں نے کشمیریوں کی آواز بند کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے میڈیا بین کیا، حریت رہنماؤں کو تہاڑ جیل میں بند کیا، اور اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ زیادتی، مردوں کے ساتھ زیادتی، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ زیادتی وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی عزت جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، تو وہ عورتوں کے اوپر وہ زیادہ ظلم ڈھاتے ہیں یہ سوچ کے کہ مردوں کو ہم دبا سکیں، لیکن ظلم دبنے سے دبتا نہیں ہے۔ کشمیریوں کو بلا کسی وجہ سے سالوں تک جیلوں میں رکھا جاتا ہے، بغیر کسی الزام کے گھروں پر تلاشی کے بہانے ماؤں بہنوں کی عزت و چار دیواری کے خلاف ورزی کی جاتی ہے، سینکڑوں نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ یوم کشمیر کے موقع پر یوتھ فورم کشمیر کے طلبان نے ٹیبلو بھی پیش کیا۔ اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کے کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ پی پی 149 میں بھی لیگی کارکنان جشن ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائے گئے۔ سینئر لیگی رہنما اور کوارڈینیٹر عامر رضا کا کہنا تھا کہ آج حق کی فتح ہوئی ہے اور باطل کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ موجودہ وفاقی حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف چند روز ہی رہ گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کل اپنی 1.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے الوداعی پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کل اپنی 1.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے الوداعی پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ موجودہ وفاقی حکومت کے مدت ختم ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کل اپنی 1.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے الوداعی پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کل اپنی 1.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے الوداعی پریس کانفرنس کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق کا بطور وزیر ریلوے 1.5 سالہ دورہ کیسا رہا، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی مدت ختم ہونے میں بس کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کل اپنی 1.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے الوداعی پریس کانفرنس کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق کا بطور وزیر ریلوے 1.5 سالہ دور کیسا رہا، اس پر مزید جانتے ہیں۔ کوہ نور نیوز نے خواجہ سعد رفیق کی بطور وزیر ریلوے 1.5 سالہ کارکردگی کی تفصیلات حاصل کرتی ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں علی فاروق سے۔ جی علی فاروق بتائیے گا۔ جی، اپریل 2022 میں خواجہ سعد رفیق نے یہ وزارت ریلوے کا قلمدان لیا، جس کے بعد ٹھیک جولائی 2022 میں بدترین سیلاب آیا۔ اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق اتوار کو پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ شدید سیلاب آیا جس کی وجہ سے ریلویز کو 500 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا، اور ریلوے کا 400 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ ٹریک میں زیر آب آ گیا، اور اس سے ریلوے کو 500 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ ریلوے کی مین لائنز کی جو ٹرینیں ہیں 41 دن تک بند رہیں، اور لیکن 41 دن کے بعد پاکستان ریلویز نے اپنی مدد آپ کے تحت یعنی کہ ٹرین آپریشن کو بحال کیا۔ اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کوئی امداد نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی امداد کی گئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ بتاتا چلوں کہ خواجہ سعد رفیق کے دور میں جو پچھلا دور حکومت یہ گزشتہ مالی سال تھا 2022-23 میں پاکستان ریلویز نے تقریباً 63 ارب 27 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی تھی، اور اگر یہ سیلاب نہ آتا تو یہ آمدنی بڑھ سکتی تھی۔ لیکن یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ریلویز کو جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا خواجہ سعد رفیق کا، جو اس دور میں انہوں نے کیا ML1 منصوبہ بحال کیا ہے۔ یہ نون لیگ کی پچھلی حکومت میں شروع کیا گیا تھا منصوبہ، یہ سی پیک کا اہم حصہ تھا، لیکن گزشتہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت یہ منصوبہ انہوں نے ندی کی ٹوکری میں ڈال دیا فنڈز کا نہ کہہ کے، اور جس سے انہوں نے آتے ساتھ ہی
اس منصوبے کو جو پاکستان ریلویز کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھی اس کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے تحت یعنی کہ پاکستان ریلویز کا یعنی پشاور سے کراچی تک ڈبل لائن ہوگی مستقبل قریب میں، اور اس کی لمبائی تقریباً 1733 کلومیٹر تک ہوگی۔ یہ بہت اہم منصوبہ تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان ریلویز نے اس خواجہ سعد رفیق کے دور میں کئی ٹرینوں کو بحال کیا، ان کی اپ گریڈیشن بھی کی۔ ایک ٹرین تھی گرین لائن جس کو انہوں نے چائنیز کوچز کے ساتھ اپ گریڈ کر کے بحال کیا، یہ ٹرین بند ہوئی تھی، اس کی خستہ حالت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ٹرینوں کی اپ گریڈیشن بھی کی ہے، شالامار ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، کراچی ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کی گئی، اور جبکہ مزید گاڑیوں کی اپ گریڈیشن پائپ لائن میں ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلوے اس ٹائم بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس وقت ریلوے کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انتظامیہ کو اس حوالے سے بھی چاہیے یہ انتظامیہ ریلوے کی اور حکومت پاکستان ریلویز کی امداد کرے۔ خواجہ سعد رفیق آج یہی پریس کانفرنس کریں گے اور یہی اپنی کارکردگی ساری بتائیں گے۔ ایک چیز میں اور بھی یہاں بتاتا چلوں آخر میں کہ برانڈنگ کا بھی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، مختلف ٹرینوں پہ اشتہارات لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے بڑا اچھا یہ بزنس مستقبل میں پاکستان ریلویز کو ملے گا اور پاکستان ریلویز کی مالی حالات بہتر ہوگی۔ اور قبضہ مافیا سے یہ اراضی بھی واگزار کروا رہے ہیں، اور ریلوے کی اراضی کو کمرشلائزیشن کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی فاروق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جنرل کیڈر ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قومی سیمینار کا انعقاد دربار ہال گورنر ہاؤس لاہور میں کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے شرکت کی۔ سیمینار میں صدر جی سی ڈی اے ڈاکٹر مسعود شیخ، جی سی ڈی اے ڈاکٹر محمد شہباز، اینکر پرسن کوہ نور نیوز ڈاکٹر نبی علی خان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عائشہ طارق کی اس رپورٹ میں۔ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے جنرل کیڈر ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قومی سیمینار گورنر ہاؤس میں منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صحافت اور سوشل میڈیا میں کام کرنے والی صحافی خواتین کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں صحافی خواتین کو درپیش مسائل بیان کیے گئے اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ گفتگو کرتے ہوئے صحافی خواتین کا کہنا تھا کہ خواتین صحافیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے، اور رپورٹرز کی سیلری 25 سے 50 جبکہ اینکرز کی سیلری 1 لاکھ تک ہونی چاہیے۔ صحافی خواتین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس مہیا کیا جانا چاہیے، جو خواتین آؤٹ ڈور کام کرتی ہیں ان کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے، اور صحافی کالونی میں صحافیوں کو گھر دیے جائیں۔ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مزید عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ خواتین ہر شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتیں منوا رہی ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے تحفظ کے مناسب قوانین اور ان کے نفاذ کے مکمل انتظامات ہونے چاہیے۔ کیمرہ مین چاند کے ساتھ عائشہ طارق، کوہ نور نیوز، لاہور۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کے کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے بھی ڈالے گئے۔ ٹی پی 149 میں بھی لیگی کارکنوں کے جشن کا ایک ماحول دیکھنے کو ملا، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی گئی، اور سینئر لیگی رہنما اور کوارڈینیٹر عامر رضا کا کہنا تھا کہ آج حق کی فتح ہوئی ہے اور باطل کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک فتنہ تھا اور پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی۔ سابق انگلش کرکٹر اسٹورٹ براڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین افریدی کو پسندیدہ بولر قرار دے دیا۔ حال ہی میں ایشین سیریز کے دوران ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے انگلش کرکٹر اسٹورٹ براڈ نے پاکستانی بولر شاہین شاہ افریدی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے پسندیدہ بولر ہیں اور میں ان سے بہت
محبت کرتا ہوں، میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کی بولنگ کو دیکھ ہوئے لطف اندوز ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی اوورز میں شاہین افریدی کی ان سوئنگ ڈیلیوری دیکھنے سے بہت انجوائے کرتا ہوں۔ شاہین افریدی اس وقت انگلینڈ کی لیگ کی 100 مین بیلنس فائر کا نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی میچ میں 13.33 کی اوسط سے 8 کی اکانومی سے 3 وکٹیں حاصل کر لی۔ اکانومی سے 3 وکٹیں حاصل کرنے فائر کی ٹورنامنٹ میں 2 میچز کھیل کر ایک میں فتح اور ایک میں شکست ہوئی۔ پوائنٹ ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ خبروں کی تمام تفصیلات اپنے جاننے اور اس کے ساتھ محفوظ سے اتنا ہی حال خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے۔